کہ اب پتہ چلا کہ بابر اعظم نے اسے کیوں ڈراپ کیا. سوری بابر بھائی. زہیب احمد صاحب کہتے ہیں یور کرکٹ نالج از ورسٹ دین مائی 10 year old son. ایک طرف تو آپ اتنے پٹے ہوئے پلیئر یعنی کہ شاداب، نواز اور اسامہ میر آج کل کچھ پوسٹ وائرس کی طرح پھیل گئی ہیں، اور یقین کریں مجھے یہ پڑھ کے اتنا غصہ آیا کہ میرا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا. مجھے ہاسپٹل جانا پڑا، اپنا ٹریٹمنٹ کروانا پڑا. تو جناب میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ کا بھی بلڈ پریشر ہائی ہو جائے. پاکستان کے نئے مسٹری اسپنر ابرار احمد کے بارے میں یہ پوسٹس ہیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ایک پیج ہے جناب یہ کرکٹ جنون کا، یہ کہتے ہیں ان سے ملیے، یہ ہیں پاکستان کے اسپیشلسٹ اسپنر. ابرار احمد کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں دوسری ٹیم کے اوپنر آ کر پریشر پیدا کر دیتے ہیں، اپنی ٹیم کو اچھی پوزیشن میں لے آتے ہیں. غالباً یہ جلد بازی میں انہوں نے لکھی ہے، یہ کہنا چاہ رہے تھے اسپنر. اور جناب یہ سب جب بھی آتے ہیں مار کھا کے جاتے ہیں. آج بھی 10 اووروں میں 63 رنز کھا گئے. نہ ویرائٹی ہے نہ اسپن میں کوئی خاص بات ہے. پھر کہتے ہیں جی یہ مسٹری اسپنر ہیں. ایسے مسٹری اسپنر کو کوئی گلی میں بھی نہ کھلائے. خاک مسٹری اسپنر، لیکن جناب یہ چیمپئنز ٹرافی میں پاکستان کے واحد اسپیشلسٹ اسپنر ہیں. یقین کریں مجھے اتنا غصہ آیا یہ پوسٹ پڑھ کے، اور اس کے بعد میں نیچے جو کمنٹ سیکشن میں گیا تو وہاں پہ دل کو تھوڑا سا آسرا ہوا کہ پاکستان میں شکر ہے کہ کچھ لوگ سمجھدار موجود ہیں. میں آپ کو کچھ لوگوں کی کمنٹ سناتا ہوں جو کہ پوسٹ کے نیچے انہوں نے کی. انڈیا سے امت گوکھالے صاحب لکھتے ہیں، میں پورا نام نہیں ان کا صحیح طرح سے پڑھ پایا. کہتے ہیں first there was uproar why Abrar is not playing, select Abrar. Now that he is playing, everyone is saying why playing Abrar. Pakistan's public is the most impatient. یہ یقین کریں یہ لاکھوں میں ایک جملہ ہے. Instead of putting pressure of Abrar, give him some time. کہتے ہیں کہ پہلے جب ابرار کو نہیں کھلایا جا رہا تھا تب شور تھا کہ ابرار کو کھلاؤ، اب ابرار کو کھلا رہے ہیں تو یہ شور مچ گیا کہ ابرار کو کیوں کھلا رہے ہیں. آگے کہتے ہیں کہ پاکستان کی قوم، پاکستان کی عوام بہت زیادہ اس میں صبر کی کمی ہے، اور بجائے اس کے کہ اس کے ابرار احمد کے اوپر زیادہ پریشر ڈالا جائے اس کو تھوڑا سا وقت دیا جانا چاہیے. سلطان صاحب، ان کا پورا نام بھی میں نہیں پڑھ پایا. سلطان صاحب کہتے ہیں I am disagreeing with you for the first time. Tom Latham's LBW and catch drop of Abrar's bowling were the crucial moments. Pressure would have been shifted to New Zealand. کہتے ہیں کہ جی اگر ابرار احمد کی بالنگ پہ وہ ریویو لے لیا جاتا جو کہ رضوان صاحب نے نہیں لیا، اور اگر کیچ ڈراپ ہوا جو ابرار کی بالنگ پہ اگر وہ کیچ لے لیا جاتا تو شاید سچویشن جو ہے وہ بدل جاتی، پریشر نیوزی لینڈ پہ آ جاتا. ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابرار احمد کی جس طرح کے سٹیٹس ہیں اس سے کہیں بہتر اس نے بالنگ کروائی اور 2 بار مواقع بنائے تھے وکٹ لینے کے. عثمان علی خان صاحب کہتے ہیں یہ تنزیہ طور پہ کہتے ہیں مسٹری اسپنر نہیں ہے جی، یہ مستری اسپنر ہے تنزیہ طور پہ. اسی طرح سے کچھ لوگ اس کی فیور میں ہیں، کچھ لوگ اس کے اگینسٹ ہیں اس کانسیپٹ کے اور ابرار احمد کے. ابھی اس بلڈ پریشر کے پرابلم سے میں ریکور ہی ہو رہا تھا کہ میری نظر سے ایک اور پوسٹ گزری. یہ جناب پیج ہے ونٹیج کرکٹ وتھ وقار، کافی پاپولر پیج ہے اور کافی اچھا پیج ہے. آئی ریئلی ریسپیکٹ ہم کیونکہ کافی اچھی پوسٹ ان کی ہوتی ہیں. یہ لکھتے ہیں، اچھا سنیں ذرا ان کی. کہتے ہیں our Bobby was so visionary by not playing him in World Cup 2023. یعنی کہ 2023 کے ورلڈ کپ میں انہوں نے ابرار احمد کو نہیں کھلایا. کیا ویژن ہے ہمارے بابی کا. کہتے ہیں اتنی دھلائی ہوتی بھارت کی فلیٹ وکٹس پہ کہ شاداب کو بھول جاتے ہیں. ابرار کے بارے میں کہتے ہیں کہ جانی کی بالنگ میں نہ بائٹ ہے، نہ اسپن ہے، نہ بریک ہے، نہ ڈر ہے، بھاگتے ہوئے آؤ اور مار کھاتے جاؤ. آگے کہتے ہیں کہ ہیٹرک آف چوکوں کے بعد ایک وکٹ لے لیتا ہے. نیچے انہوں نے کمپیئر کیا جناب ابرار احمد کی 10 اووروں میں 67 رنز ہے اور 1 آؤٹ ہے، اس کے مقابلے میں خوشدل شاہ کہ 6 اووروں میں 22 رن اور کوئی وکٹ نہیں. ایک میچ کی بیس پہ انہوں نے کہا کہ جی خوشدل شاہ از اے بیٹر اسپنر دین. یہ آپ سٹینڈرڈ آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان کی سوشل میڈیا کا کس قدر ٹاکسک ہے، کس قدر سے صرف ایک پوسٹ بنانے کی اتنی لمبی لمبی تحریریں کر لیتے ہیں. آف سٹمپ نام کے ایک پیج نے لکھا ہے کہ اب پتہ چلا کہ بابر اعظم نے اسے کیوں ڈراپ کیا. سوری بابر بھائی. 1-2 میچوں کی پرفارمنس کے اوپر کس طرح سے ایک ینگ اسپنر سے مراد ہے کہ کم از کم پاکستان کی طرف سے جو بہت کم کھیلا ہے اس کو کس طرح سے نشانہ بنایا جا رہا ہے. میں نے مزید کچھ کمنٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اس کے بعد سنائے گا امپائر آپ کو فیصلہ، کیونکہ اینڈ تک ویڈیو دیکھیں گے آپ کو امپائر اپنا فیصلہ سنائے گا اور آپ کو ریویل کرے گا کہ کس طرح سے یہ فراڈ لگا کے عوام کو گمراہ کر رہے ہیں. سلطان خان گوری صاحب لکھتے ہیں تو کیا 2023 کا ورلڈ کپ کون سا جیت لیا ہم نے. بڑی خام کی بات انہوں نے کی ہے کہ 2023 کا ورلڈ کپ کون سا ہم نے جیت لیا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ابرار کو نہ کھلا کے بڑا ویژن جی. بہت بری طرح سے پٹے تھے 2023 کے ورلڈ کپ میں پاکستانی. آگے کہتے ہیں ہر بات میں ایک بندے کی تعریف کرنا چھوڑ دیں. یعنی کہ بابر اعظم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ فضول میں کیوں تعریف کر رہے ہیں اس کی کہ اس نے ابرار احمد کو نہیں کھلایا تو بہت بڑا اس کا ویژن تھا. ان فضول کی تعریفوں نے ہی آج ایسا کر دیا کہ ٹیم میچ ہار جاتی ہے اور اس میں سے آپ ریکارڈ نکال کے سیلیبریٹ کرتے ہیں. بالکل میں نے پریویس پوسٹ بھی اس طرح کی لگائی ہے جب میں نے پاکستان اور بنگلہ دیش کے میچ کا ذکر کیا تھا کہ اس میں کس طرح سے پاکستان کے میچ ہارنے کے بعد اور بہت ہی پور اپروچ کے باوجود بھی شاہین افریدی کی 6 وکٹوں کو کس طرح سیلیبریٹ کیا گیا تھا. زہیب احمد صاحب کہتے ہیں یور کرکٹ نالج از ورسٹ دین مائی 10 year old son. یہ بالکل انہوں نے حفیظ والی بات کی ہے جو کہ انہوں نے
रमीज राजा के बारे में कही थी कि कह रहे हैं कि मेरे 10 साल के बेटे को आपसे ज़्यादा नॉलेज है। उरूज साहिबा कहती हैं कि द मिस्ट्री अबाउट अबरार इज दैट ही इज़ अ बॉलर, यानी कि उन्होंने तजिया कमेंट किया कि अबरार अहमद को मिस्ट्री स्पिनर कहा जाता है ना, ये कह रहे हैं कि मिस्ट्री ये है कि वो एक बॉलर है, यानी कि वो कहना चाह रहे हैं कि ही इज़ नॉट इवन अ बॉलर। अब हम आपके साथ शेयर करते हैं अबरार अहमद के फैक्ट्स एंड फिगर्स, उसके स्टैटिस्टिक्स शेयर करते हैं। एक तरफ तो आप इतने पिटे हुए प्लेयर यानी कि शादाब, नवाज और उसामा मीर, उस जैसे प्लेयर्स जो कि कितने मैचों में उनको मौके मिले, उसके बारे में मुकाबले में अबरार अहमद जिसने सिर्फ चंद एक 10 T20 और 10 वनडे भी नहीं खेले, आप उसके ऊपर इतना क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हम इसके स्टैट्स शेयर कर रहे हैं और आप खुद ही फैसला कीजिए कि अबरार अहमद के ऊपर इस तरह की तनकीद जायज़ है या नाजायज़ है। अबरार अहमद का वाइट बॉल कैरियर हम आपके साथ शेयर करेंगे। 7 मैचेस खेले हैं अबरार ने सिर्फ वनडे में, 13 विकेट्स लिए हैं। 7 मैचेस में 13 विकेट, जो कि बहुत इंप्रेसिव है। इकॉनमी रेट उनका सिर्फ 4.98 है और एवरेज उनकी 25 है। बहुत अच्छा इकॉनमी रेट है और एवरेज 25 की, इट्स क्वाइट गुड। मैच बाय मैच देखें, पहले मैच में 4 विकेटें, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, और सिर्फ पिछले 2 में एक मैच में विकेटलेस रहे और फिर एक और लास्ट मैच में फिर से 1 विकेट लिए। इतना अच्छा और इंप्रेसिव रिकॉर्ड होने के बावजूद इस अबरार अहमद के ऊपर इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म होना समझ से बाहर है। T20 कैरियर भी इसका साथ ही ज़रा देख लेते हैं। 7 मैचेस में 6 इनिंग में इन्होंने बॉलिंग करवाई है, 9 विकेट्स ली हैं, सिर्फ 17.8 की इनकी एवरेज है और 7.1 का इकॉनमी रेट है, जो कि बहुत अच्छा है, इंप्रेसिव। अब आपको सुनाएगा अंपायर अपना फैसला। अबरार अहमद के ऊपर क्रिटिसिज्म करना बिल्कुल प्रीमैच्योर है, नाजायज़ है, क्योंकि स्पिनर्स हमेशा दे वर्क इन पेयर। आप देखें कि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में साजिद खान अकेले नहीं विन करवा सकते थे या नोमान अली अकेले विन नहीं करवा सकते थे। जब दोनों मिले हैं तो फिर एक अकेला 2-11 मिल के इन्होंने जब परफॉर्मेंस दी है तो टीम जीती है। इससे पहले भी देख लें, सईद अजमल और अब्दुल रहमान का पेयर होता था, जुल्फकार बाबर और यासिर शाह का पेयर होता था। जब 2 बॉलर्स मिलते हैं स्पिनर स्पिन फ्रेंडली पिचेस पे, तो फिर उनका इम्पैक्ट आता है। अबरार अहमद इस वक्त बिल्कुल अकेला है, कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर उसका सपोर्ट करने के लिए नहीं है। मेरे ख्याल में अबरार अहमद के ऊपर किसी भी तरह की क्रिटिसिज्म नाजायज़ है। अबरार अहमद के साथ एक स्पेशलिस्ट स्पिनर डेफिनेटली होना चाहिए था। चैंपियंस ट्रॉफी में किस तरह की टीम पाकिस्तान ने सेलेक्ट की है, इसके ऊपर जल्द हम लोग एक वीडियो बनाएंगे, कितनी ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम्स है, कितनी ज़्यादा खामी है। अबरार अहमद को सपोर्ट की ज़रूरत है और अंपायर का फैसला यही है कि इसके ऊपर नाजायज़ तनकीद की जा रही है और खामखा बाबर आजम की बिला वजह से बैक डेट में जाके उसकी तारीफ की जा रही है कि 2023 वर्ल्ड कप में उसको सिलेक्ट नहीं किया, अबरार अहमद को टीम मैच प्लेइंग 11 में नहीं खिलाया, तो जनाब ये उसने बहुत बड़ा कोई विजनरी काम किया था। अब आप मुझे बताएं कि जब कैप्टन की बहुत से होती है स्क्वाड सिलेक्शन करने में, अगर इतना ही उसको अबरार अहमद खराब लगता था तो उसने उसको स्क्वाड में क्यों सिलेक्ट किया, एक दूसरे स्पिनर की क्यों जगह रोकी। रियलिटी ये है कि बाबर आजम वाज एन ऑर्डिनरी कैप्टन और उसके फैसलों की वजह से पाकिस्तान कितने मेगा इवेंट्स में हारा। बात हो रही है अबरार अहमद की बॉलिंग की। अबरार अहमद के ऊपर क्रिटिसिज्म नाजायज़ है। आई होप कि अबरार अहमद इस चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छी परफॉर्मेंस दे और सबका मुंह बंद करे। अगर आप अंपायर के और फैसले सुनना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें।